کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ اب جب عطا فرما دیا تو ساری کائنات عطا فرما دی نا، میں نے بتا دیا کائنات کا ذرہ ذرہ عطا فرما دیا اور مالک بنا دیا، مالک بنا دیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نہیں بھیجتے کسی رسول کو مگر یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے مطاع ہوتا ہے، اطاعت کیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں تک نبی کی نبوت کی حد ہوتی ہے، ہر اس مقام تک نبی کی اطاعت کی جاتی ہے، مطاع ہوتا ہے، اطاعت کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی نبوت کی حد کیا ہے، حضور کی نبوت کہاں تک ہے؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، خلق مصدر ہے، اس پر الف لام تعریف کہا جائے تو مفید استغراق ہوتا ہے، استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ الخلق یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق ہے، مجھے ہر اس چیز کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ چاند بھی اللہ کی مخلوق، ستارے بھی اللہ کی مخلوق، حیوانات بھی اللہ کی مخلوق، جنات بھی اللہ کی مخلوق، نباتات بھی اللہ کی مخلوق، یہ تمام اللہ کی مخلوقات ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے، ہر اس چیز کے لیے نبی کی اطاعت واجب ہے تو ماننا پڑے گا۔ جنات بھی حضور کی اطاعت کرتے ہیں، سورج بھی حضور کی اطاعت کرتا ہے، چاند بھی حضور کی اطاعت کرتا ہے، ستارے بھی حضور کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی سب کچھ عطا کر دیا۔ جب سب کچھ عطا کر دیا تو ماننا پڑے گا ہر وہ چیز جو حضور کو دی گئی، ہر وہ شے حضور کی اطاعت کرتی ہے۔ چاند بھی اطاعت کرتا ہے، ستارے بھی اطاعت کرتے ہیں۔ میں نے عالم خیال میں ایک مرتبہ اس سورج سے پوچھ لیا ہے سورج تو مجھے بتا اس دن تجھے کیا ہو گیا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد افق پر لوٹنا تیری عادت نہیں ہے، تو کیسے لوٹ آیا تھا؟ سورج نے بھی کہا انا اعطینا کل کوثر، محبوب کو اللہ نے الکوثر عطا کیا۔ الکوثر میں ہر چیز ہے۔ میں بھی حضور کا غلام ہوں، میں بھی حضور کا نوکر ہوں، میں بھی ان کی غلامی کرتا ہوں۔ ارے مجھے کیوں نکالتے ہو الکوثر سے؟ میں بھی تو نوکر ہوں، میں بھی ان کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن میں نے عالم خیال میں چاند سے پوچھ لیا ہے چاند دو ٹکڑے ہونا تیری عادت نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے انگلی اٹھائی تو دو ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ چاند نے کہا میں بھی حضور کا غلام ہوں، میں بھی حضور کا نوکر ہوں۔ انا اعطینا کل کوثر، میں بھی اس الکوثر میں شامل ہوں، میں بھی حضور کا نوکر ہوں۔ ان کے انگلیوں کے اشاروں پر کٹنا میرا بھی جی چاہتا ہے، میرے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں۔ ایک جملہ آ رہا ہے، گویا کہ چاند کہہ رہا ہے میں جانتا تھا صحابہ تلواروں کے ذریعے آقا کے حکم پر گردنیں کٹوائیں گے، میرے دل میں تمنا تھی انگلی کے اشاروں کے ذریعے میں بھی کٹ جاؤں۔ میں بھی آقا کا غلام ہوں، میں بھی آقا کا عاشق ہوں، میں بھی ان کا دیوانہ ہوں۔ چاند کو بھی ان سے پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا عشق ہے۔ اب کاش مجھے وہ شعر یاد آ جائے، لطف آ جائے۔ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر۔ ارے مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی کٹا زلفوں کا ساون دیکھ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آ گرے کالی گٹھا زلفوں کا سامن دیکھ کر، ہے پانی ایک مرتبہ تو آقا کی انگلیوں سے نکل رہا تھا، فواروں کی طرح نکل رہا تھا۔ ہے پانی انگلیوں سے نکلنا تیری عادت نہیں۔ پانی نے بھی کہا انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ، میں بھی اس کل خیر میں شامل ہوں، میں بھی ان کا نوکر ہوں، میں بھی ان کا غلام ہوں، میں بھی ان کی اطاعت کرتا ہوں۔ میں نے جناب یافور سے پوچھا اے جناب یافور، لوگ آپ کو دراز گوش
گوش کہتے ہیں، لوگ آپ کو گدھا کہتے ہیں، میں حضرت یافور کہتا ہوں۔ میرے مرشد فیضی کریم منظور احمد فیضی بیہقی یہ وقت کہتے تھے، فتویٰ دینے والوں فتوے دو، میں حضور کے دراز گوش کو بھی حضرت یافور کہتا ہوں۔ میں نے حضرت یافور سے پوچھا، ایک دن آقا کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، عربی میں کلام کر رہے ہیں، عربی کہاں سے سیکھی؟ جناب یافور نے کہا آقا کی نگاہوں کا اثر ہے، میں بھی ان کا غلام ہوں، وہ جس زبان میں بات کروانا چاہے کروا سکتے ہیں۔ میں نے ایک دن ایک ہرن سے عالم خیال میں پوچھا، ہے ہرن تو یا رسول اللہ کیسے کہتی ہے، تو آقا کی اطاعت کیسے کرتی ہے؟ کہا میں بھی حضور کے غلام ہوں۔ انا آتینا کل کوثر، میں کیوں نہ کہوں کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسی آیت کے تحت تفسیر میں آتا ہے کہ ملکناک الکوثر اور وہبناک الکوثر، یعنی اللہ نے محبوب کو الکوثر دے دیا۔ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ دیا اور مالک بنایا، ہر چیز کا مالک بنایا۔ اب اس پر میرے ڈیٹیل لیکچرز ہیں، جیسے میں نے کہا اس موضوع پر پہلے والے لیکچرز دیکھیں گے سنیں گے تو مزید بات واضح ہو جائے گی۔ مالک، یہ جتنے نکات بیان کر رہا ہوں یہ پہلے بیان نہیں کیے، یہ سارے نئے نکات ہیں، یہ سب نئے نکات ہیں۔ مالک بنا دیا الکوثر کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مالک بنایا کیوں؟ ہر چیز عطا کیوں کر دی؟ کیوں عطا کر دی؟ کیونکہ محب محبوب کو تحفے دیا کرتا ہے۔ ہاں، انسان کو کسی سے پیار ہو جائے نا تو اپنے محبوب کو تحفے دیتا ہے۔ رب جانتا ہے، رب جانتا ہے دنیا میں بہت محب ایسے ہیں، مجازی محبت والے۔ کوئی اپنے محبوب کو جب تحفہ دے گا یا تحفہ دینے کا دعویٰ کرے گا، کلیم کرے گا، محبوب تو چاہے، اکثر مجازی محبت والے کہتے ہیں محبوب تو چاہے تو تیرے پیار میں سب کچھ کر دوں۔ کیا کر دوں؟ ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، جانتے ہیں یہ کہنے کی باتیں ہیں، کر کوئی نہیں سکتا۔ ہاں دیکھیے ماشاءاللہ، میں نے ابھی اشارہ، یہ بات صاحب اشارت کے لیے تھی، صاحب صراحت کے لیے نہیں تھی۔ میں آپ کی واہ پر آپ کو واہ کہتا ہوں، میں نے ابھی بات شروع ہی نہیں کی، منزل تک پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے محب اپنے محبوب کو اکثر کہتا ہے میرے پیارے، ہے میرے محبوب تو چاہے تیرے پیار میں آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ محب اپنے محبوب کو کہا کرے گا، ہے میرے پیارے، ہے میرے محبوب تو چاہے تو ایک مرتبہ کہہ، تو ایک مرتبہ حکم تو دے، تیرے پیار میں آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، چاند توڑ کے لا سکتا ہوں۔ محب کہتے تو ہیں لیکن جانتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتا ہر کوئی ہے، کرتا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ کیا کبھی کسی نے آسمان سے تارے توڑ کے اپنے محبوب کو دیے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ رب جانتا ہے لوگ کہیں گے، ایسے محاورے بنیں گے، ایسی شاعری بھی ہوگی، لیکن یہ مجازی محبت والوں کے دعوے ہیں، ہے مجازی محبت والے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے محبوب سے پیار ہے میرے محبوب۔ لوگ کہا کریں گے محبوب سے، محبوب تیرے پیار میں چاند لا سکتا ہوں، کہیں گے کرے گا کوئی نہیں، لیکن میرے محبوب ایک مرتبہ انگلی اٹھا کے دیکھ، تیرے پیار میں چاند کو دو ٹکڑے نہ کر دوں۔ غلام ہے۔ منافقوں کو چھوڑ کر، منافقوں کو چھوڑ کر، وہابیوں کو چھوڑ کر، وہابیوں کو چھوڑ کر، بریلویوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ کر بریلویوں میں بیٹھ جا۔